السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیٹورکنگ. ہسٹری آف نیٹورکنگ, ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف نیٹورکنگ. تھوڑا سا جانتے ہیں کہ نیٹورکنگ بیسیکلی کیا چیز ہے. نیٹورکنگ کی ڈیفینیشن اگر ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹورک از دا انٹر کنیکشن آف مور دین ون ڈیوائسز ٹو شیئر انفارمیشن ود ایچ ادر. نیٹورک بیسیکلی مختلف قسم کے کمپیوٹر ڈیوائسز کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے اور ان ڈیوائسز کے درمیان انفارمیشن کا شیئر ہونا، یہ ہمارے پاس نیٹورک کہلاتا ہے. جبکہ شیئرنگ آف انفارمیشن سے مطلب ہمارا جو ہے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ آف میننگ فل ڈیٹا. مطلب اگر کوئی یوزر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے اور دوسرا ریسیو کرتا ہے تو وہ ڈیٹا میننگ فل ہونا چاہیے، مطلب دونوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی سینڈر جو ہے ایک ایسا لینگویج استعمال کرے جو کہ ریسیور کے سمجھ میں نہ آئے. لیکن اگر ڈیوائسز یا کمپیوٹرز کے حساب سے ہم یہ میننگ فل کا مطلب دیکھیں یا ہم سمجھے تو اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم سینڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے، اور اس ہائی لیول لینگویج کے ڈیٹا کو جو ڈیوائس ہے وہ کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک مشین دوسرے مشین کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو وہ مشین لینگویج میں ہی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو مشین ہے وہ اسے مشین لینگویج میں ہی سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے مختلف قسم کے پروسیسز استعمال ہوتے ہیں. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے بھی، پڑھ سکتے ہیں، یا دوسرے آپ کے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں کنورژن کے لیے مختلف قسم کی جو پروسیسز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں پڑھ لیں گے. پھر یہاں پہ نیٹ ورک ہم مختلف ڈیوائسز جیسے کہ موبائل ڈیوائسز ہے، آج کل زیادہ تر کنورسیشنز کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے موبائل ڈیوائسز بھی استعمال ہوتے ہیں، کمپیوٹر سسٹمز استعمال ہوتے ہیں. نیٹ ورکنگ کے بعد، ڈیفینیشن کے بعد ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری آف کمپیوٹر کے بارے میں. ہسٹری آف کمپیوٹر میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند خاص باتیں جو میں نے مینشن کی ہوئی ہے جو کہ ضروری ہے جہاں سے بنیاد پڑی ہے نیٹ ورکس کی، جس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو نیٹ ورک کا کنسیپٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے. تو 1967 میں آرپا کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایبریویٹڈ ہے امریکن ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. امریکن ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی جو ہے یہ ایک امریکن آرگنائزیشن ہے جس نے نیٹ ورکنگ کے لیے آرپا نیٹ کا آئیڈیا پریزنٹ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسپیرینس کے لیے
1969 میں 4 کمپیوٹرز یا ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کے ڈیوائسز کنیکٹ کیے، اور پھر 1972 میں وینٹ کرافٹ اور باب خان دونوں جو ہے آرپا نیٹ کے امپلائیز تھے، آرپا نیٹ کے سائنٹسٹ تھے، اور 1973 میں انہوں نے ایک پروٹوکول آؤٹ لائن کیا جو کہ اینڈ ٹو اینڈ پیکٹ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے پیپر کا نام تھا TCP، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، اور جو فنکشنز اس میں استعمال ہوتے تھے اس میں انکیپسولیشن، فنکشنز آف دا گیٹ ویز اینڈ ڈیٹاگرام، جو پبلیکیشنز تھی، جو پیپر تھا، اس میں انکیپسولیشن کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے آپ اپنے ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کر کے سیکیور بنا سکتے ہیں ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول پر، اور گیٹ ویز اور ڈیٹاگرام کیسے کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ ہسٹری آف کمپیوٹر میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، مئی 1974 میں انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ، جو کہ اکثر آپ نے IEEE دیکھی ہوگی، اسپیشلی انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت عام چیز ہے، پبلشڈ اے پیپر ٹائٹل، انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام تھا اے پروٹوکول فار پیکٹ نیٹورک انٹر کنیکشن۔ یہ بیسیکلی وینٹ کرافٹ اور باب خان نے ڈیولپ کیا تھا، جس کا کام جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے انٹر نیٹورکنگ پروٹوکول فار شیئرنگ آف ریسورس، شیئرنگ آف ریسورس کے لیے انٹر نیٹورکنگ پروٹوکول استعمال کرتا تھا، اور اس میں مختلف قسم کے نوڈز یا یوزرز، مطلب کمپیوٹرز جو ہے سوئچنگ، پیکٹ سوئچنگ ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے۔ اب ہسٹری کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر نیٹورک کی طرف، اور ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر نیٹورک میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر کمیونیکیشن آف ڈیٹا جو ہے وہ بہت ایزی اور فاسٹ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کی مثال لے لیں تو انٹرنیٹ پر یوزر جو ہے ای میل کے ذریعے اپنے میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نیٹ ورکنگ نہ ہوتا تو ہم ایسا نہیں کر پاتے، اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ چیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، آڈیو چیٹ، ویڈیو چیٹ، تو کمیونیکیشن جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کا بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ڈیٹا شیئرنگ ہے۔ لیٹ سپوز ہم میسج سینڈ کرتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا شیئرنگ ہوا، لیکن اگر ہم ڈیٹا جیسے کہ ٹیکسٹ فائلز ہو گئے، جیسے کہ ویڈیوز ہو گئے، آڈیو فائلز ہو گئے،
ग्राफिकल फाइल्स हो गए, मल्टीमीडिया फाइल्स हो गए, इनको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास एक आजकल अगर आप देखते हैं तो डेटा शेयरिंग के लिए ज़्यादातर हम मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आपके पास इंटरनेट मौजूद होता है। तो इंटरनेट के थ्रू भी आप ये डेटा शेयरिंग कर सकते हैं और इंटरनेट खुद भी नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा मिसाल है। इंस्टेंट एंड मल्टीपल एक्सेस। इंस्टेंट एंड मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की वो फैसिलिटी जो कि यूज़र को मल्टीपल और इंस्टेंट एक्सेस के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ किस्म के यूज़र जो है प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पर, जो कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर पर कनेक्ट होते हैं। या अगर आपके सर्वर पर आप एक ड्राइव को शेयर करते हैं तो वो ड्राइव मुख्तलिफ किस्म के यूज़र एट अ टाइम उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज अगर नेटवर्क पर शेयर है तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला एडवांटेज है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नेटवर्किंग का। मैं नॉर्मली ऑडियो कॉन्फ्रेंस का आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे कि आप जो है सेल फोन पर एक यूज़र को कॉल मिलाते हैं, दूसरे को कॉल मिलाते हैं और फिर उसको आप मर्ज करते हैं। इसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्कशन के लिए इनेबल करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो मतलब लेट सपोज अगर कोई मीटिंग है, कोई बंदा उसमें फिजिकली नहीं जा सकता तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसमें अपनी अटेंडेंस कर सकता है, अपनी मौजूदगी को पॉसिबल बना सकता है। अगला हमारे पास एडवांटेज है इंटरनेट सर्विसेज। अभी तक हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग की, कम्युनिकेशन की, डेटा शेयरिंग की, जिसमें बार बार मैंने इंटरनेट का जिक्र किया। इंटरनेट सर्विसेज जो है ये हमारे पास नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ही इंटरनेट को कहा जाता है। इसमें हर पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क्स है, जो कंप्यूटर्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर लोग जो है इसकी हाई स्पीड वगैरह को, फास्ट प्रोसेसिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग भी हमारे पास, लेट सपोज आप न्यूज़ मैसेजेस या आप 24 घंटे जो है
مختلف قسم کے چیزیں جو ہے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ریڈیو پر سنتے ہیں، اس فیسلٹیز کو ہم براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ براڈ کاسٹنگ جو ہے یہ بھی نیٹ ورکنگ کا ایک ٹائپ ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے سیو کاسٹ۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ذریعے ہمارے پاس بہت سا کاسٹ جو ہے وہ سیو ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں، فائلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پر ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا جو خرچہ آئے گا وہ آپ کو اس کے ذریعے بچ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ پاس ٹائمنگ کی بچت بھی ہوگی۔ اگلا ہے ریموٹ ایکسیس اینڈ لاگ ان۔ ریموٹ ایکسیس کا مطلب کیا ہے؟ Employee of different or same organization connected by the network, and they can access the network by simply entering the network remote IP or web remote IP۔ مختلف قسم کے آرگنائزیشن جو ہے یہ نیٹ ورکس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو آئی پیز وغیرہ ہوتے ہیں، ویب آئی پیز ہوتے ہیں اس کے تھرو، اور جو کمیونیکیشن گیپ ان امپلائیز وغیرہ کے درمیان ہوتا ہے وہ نیٹ ورک کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے فلیکسیبل۔ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے نیٹ ورک اسٹریٹجیز استعمال ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کمپوننٹ، ٹرمینلز اور کی ایکسٹرا سپورٹ کے لیے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اس میں کچھ خرابی آ جائے تو آپ الٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ کوالٹی جو ہے اسمال آرگنائزیشن کے لیے، لارج آرگنائزیشن کے لیے جو فٹ آتا ہے، مطلب اگر لارج آرگنائزیشن جو نیٹ ورکنگ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس پر خرچہ زیادہ آتا ہے، شارٹ یا اسمال آرگنائزیشن کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ کم ہونا چاہیے۔ تو نیٹ ورکنگ میں ایسے آپ کے پاس فلیکسیبلٹیز موجود ہے جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کے مطابق کوالٹی فٹ کرتا ہے اور کاسٹ کو ریڈیوس بھی کرتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے ریلائبل۔ ریلائبل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیفٹی، سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے آپ سیفٹی کے بارے میں سوچیں گے اور ڈیٹا کے بارے میں سوچیں گے، مطلب ڈیٹا کے سیفٹی کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک سسٹم فیلز ہو جاتا ہے تو ڈیٹا جو ہے آپ نیٹ ورک پر کسی بھی اگر یوزرز اگر کمپیوٹر پر سیو ہوا ہو اسے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، اٹیچ کر سکتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن۔ ڈیٹا جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے بہت سپیڈیلی، اور کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس کچھ نوڈز، کچھ کمپیوٹر جو ہے یہ پراپرلی کام نہیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے پاس آپ کے نیٹ ورک میں کنیکٹڈ دوسرے کمپیوٹر پر کوئی بھی اثر
نہیں پڑے گا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک نوڈ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو باقی سارے نوڈ جو ہے، باقی سارے کمپیوٹرز، باقی سارے یوزرز کام چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے کمیونیکیشن میں اس ریزن سے کوئی بھی خلل نہیں پڑے گا۔ اگلا آپ کے پاس جو ہے اسٹوریج کیپیسٹی۔ لیٹ سپوز آپ ایک لوکل کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہے نیٹ ورکس پہ۔ آپ کے پاس لیٹ سپوز اگر ہارڈ ڈرائیو کیپیسٹی کم پڑ جاتی ہے تو آپ کسی قسم کی بھی شیئرڈ ہارڈ ڈرائیو کیپیسٹی کو اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیوج کیپیسٹی فار سٹوریج اویلیبل ہو جاتا ہے۔ کاسٹ ایفیشنسی جو ہے یہ انکریز ہونا۔ مختلف قسم کے سافٹ ویئرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو سکتے ہیں انسٹالیشن کے لیے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے سافٹ ویئر جو ہے اسٹور کرتے ہیں اور پھر اسے سرور سے یا کسی بھی سسٹم سے اٹھا کر انسٹال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے دوسرے کنیکٹڈ کمپیوٹرز پر، جو کہ ایک بہت بڑی فیسلٹیز ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، مطلب وہ بھی ایک نیٹ ورک ہی ہے، تو اس سے آپ فری سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں اور آگے ہمارے پاس ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر نیٹ ورک۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے بڑی ایشو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیکیورٹی ایشو۔ اگر آپ کا کمپیوٹر جو ہے نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہے تو مختلف قسم کے سیکیورٹی ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایز کمپیئر ٹو اسٹینڈ الون کمپیوٹر، اسٹینڈ الون یوزرز، نیٹ ورک یا کنیکٹڈ جو آپ کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس میں تھیفٹ آف ڈیٹا کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور یا مختلف قسم کے ہیکرز جو ہے آپ کے ڈیٹا کو ہیک کرتے ہیں، آپ کے سافٹ ویئرز کو لیٹ سپوز وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں، آپ کے فائلز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو یا آپ کے کانفیڈینشیل ڈیٹا کو وہ تھیفٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی ایشو ہے۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے ریپڈ اسپریڈ آف کمپیوٹر وائرس۔ لیٹ سپوز اگر آپ کا کمپیوٹر اسٹینڈ الون ہے تو اس میں اگر وائرس آتا ہے یو ایس بی سے یا انٹرنیٹ کنیکشن سے تو صرف ایک ہی سسٹم میں آتا ہے، اور اگر ڈاؤن ہوگا تو صرف ایک ہی کمپیوٹر سسٹم آپ کا ڈاؤن ہوگا۔ لیکن اگر آپ کمپیوٹر نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں تو وہی وائرس آپ کے سارے کنیکٹڈ کمپیوٹرز میں اسپریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے سارے کمپیوٹرز کو ڈاؤن کر کے آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے ایکسپینسو سیٹ اپ۔ ایکسپینسو سیٹ اپ، ظاہر سی بات ہے اگر آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو نیٹ ورکنگ کے لیے آپ کنیکشن کے لیے کیبلز استعمال کریں گے۔ آپ
جو راؤٹرز ہے، سوئچز ہے، ہبز ہے، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے، مطلب جو آپ کے پاس نیٹ ورکنگ کے لیے مختلف قسم کے ڈیوائسز جو استعمال ہوتے ہیں نیٹ ورکنگ کے، وہ آپ استعمال کریں گے، جو کہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹ ورکنگ کے لیے جو کاسٹ ہوگا، مطلب نیٹ ورک بنانے کے لیے جو کاسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ اسے افورڈ نہ کر سکیں۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مین فائل سرور پر ڈیپینڈنسی دوسرے کمپیوٹر کی۔ لیٹ سپوز اگر آپ کا مین فائل سرور جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اور بھی کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ یوز لیس بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور پاورفل کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں، تو پھر اس کو مینٹین رکھنا آپ کے لیے کاسٹلی بھی ہوگا فائل سرور کو۔ لیٹ سپوز بینک میں اگر آپ جاتے ہیں تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہے۔ مینز دیٹ اگر فائل سرور آپ کا ڈاؤن ہے تو یہاں پہ بینک پر بھی جو مینول پروسیس ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا آن لائن سرور جب تک فائل سرور جو ہے ٹھیک نہ ہو، آن لائن سروسز بینک والے اپنے یوزرز کو پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر نیٹ ورکنگ پہ۔ آج کا لیکچر یہی پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ۔